آج کے ولاگ میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اگر کسی کو بھی دیتے ہیں تو آپ پر جادو ہو سکتا ہے اور آپ کے ہنستے بستے گھر میں اور آپ کی خوشیوں میں آگ لگ سکتی ہے اور آپ اپنی خوشحالی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ کسی کو مانگنے پر بھی آپ نے بالکل نہیں دینی۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے ولاگ میں آپ سب دیکھیں گے میرے روٹین کے کام اور کچھ روم ڈیکور جو کہ میں نے بچوں کے ساتھ مل کے بنایا۔ اور ویسے تو ہم ایکسپینسو روم ڈیکور خرید سکتے ہیں، مگر کچھ ایکٹیویٹی بچوں کو چھٹیوں میں کروانی چاہیے، تو اس لیے میں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ہم نے کارڈ بورڈ سے روم میں ڈیکوریشن کے لیے کچھ بنایا ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بھی میں آپ کو ایسی ہی ڈیکوریشن کا ایک نیو آئیڈیا بھی دوں گی۔ تو بس جناب، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکینڈ پہ میں گئی تھی ایک فیملی سے ملنے کے لیے، اور واپسی میں میرے سر میں درد ہوگا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے مائیگرین میں کنورٹ ہو گیا، تو پھر میں نے اپنی ہیلتھ کیئر کس طرح سے کی تھی اور مائیگرین کا درد فیل ہوتے ہی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فوراً سے اپنا لینی چاہیے، اس سے درد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں پن کامنٹ میں ڈال دوں گی، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو جناب چلتے ہیں اس آج کے ٹاپک کی طرف، اور میں بنا رہی تھی چائے، اور اس سے پہلے میں نے ساتھ ہی چڑھا دی تھی طاہری۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بنایا جائے، تو بچے کیونکہ بہت پسند کرتے ہیں رائس رائتے کے ساتھ، آلو ہو چاہے اس میں چکن ہو، تو پھر میں اسی طرح سے ان کے لیے بنا لیتی ہوں، آسانی بھی رہتی ہے اور جلدی بھی بن جاتا ہے اور سب شوق سے کھا بھی لیتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں اپنا کوکنگ کر رہی ہوں، کچھ گھر کے کام ہیں، اور چلتے ہیں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اور وہ ٹاپک ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کسی اپنے کو بھی مانگنے پر نہیں دینی، اور وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ کسی قریبی کو بھی اگر آپ بتانا چاہیں بھی تو آپ نے نہیں بتانا۔ دیکھیے، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں، صلہ رحمی اختیار کریں، اور جب بھی کوئی چیز مانگنے آئے تو ہم اسے دے دیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا ہم پر فرض بھی ہے، انسانیت کے ناطے بھی۔ لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو انکار نہیں کر پاتے، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا اس سے ہرٹ نہ ہو جائے، اس کے وہ ہمارے اخلاق کے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے بغیر کسی جھجک کے منع کر دینا ہے کہ نہیں، یہ چیز ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یا آپ نے کوئی بہانہ بنا کر بھی منع کر دینا ہے کہ یہ چیز ہم آپ کو دے نہیں سکتے۔ سامنے والا چاہے جتنا مرضی برا منا لے، آپ نے وہ چیزیں کسی کے ہینڈ اوور نہیں کرنی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جو چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی اگر آپ نے کسی کو بتائی تو پھر آپ اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں ولاگنگ کروں گی اور یوٹیوب چینل سے کچھ ارننگ کر لوں گی۔ میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ تمام میری بہنیں جنہیں اس قسم کی معلومات نہیں ہیں تو انہیں یہ معلومات ہوں، اور جو بھی میرا ولاگ دیکھے اس کی اویئرنیس میں اضافہ ہو، اس کی معلومات میں اضافہ ہو، اور وہ ولاگ کا جو ٹائم اس نے دیکھنے میں لگایا ہے وہ اس کے کام آ سکے، وہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ باتیں میں وہ بتا رہی ہوں جو کہ میری اپنی سنی سنائی یا کہی بھی نہیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے والدین سے سیکھی ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں، استاد سے سیکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے کسی کو بھی مانگنے کے باوجود نہیں دینا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کا کنگھا یا بالوں کی کنگھی۔ اگر آپ اپنے سر کا کنگھا یا کنگھی کسی کو بھی دیتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایک گھر کے تمام افراد ایک ہی کنگھے کو یوز کریں، کیونکہ ہر شخص کے اسکیلپ کے پرابلمس الگ ہوتے ہیں، اور سیبم بالوں میں جو آ جاتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے۔ کسی کے سر میں خشکی ہے، سکری ہے، یا جھوئیں ہیں، یا بالوں میں کوئی اور فنگس ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور وہ دوسرے گھر کے فرد کو لگ جاتا ہے۔
تو یہ تو ایک ہیلتھ ایشو کے حوالے سے پرابلم آ ہی گیا۔ لیکن شرعی لحاظ سے بھی اگر آپ اپنے بالوں کی چیز کسی کو دیتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو کیا گیا تھا تو پہلے ان کے بال ہی سر کے لیے گئے تھے اور ان کے کنگھے سے نکالے گئے تھے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا تو صاف ستھرا کنگھا تھا جسے ہم نے کسی کو دیا، نہیں، اس کنگھے پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، جادو کرنے کے لیے کوئی دور سے نہیں آئے گا، بلکہ وہ آپ کے اپنے قریبی ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خوشیوں سے، آپ کی کامیابیوں سے، آپ کی ذہانت سے حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے نا بالکل بھی اپنا ہیئر کوم یا کنگھی نہیں دینی ہے۔ اگر آپ کے بچے خاص طور پر اچھا پڑھتے ہوں یا ذہین ہوں یا کام کاج میں ایکٹیو ہوں، تو بہت سے لوگوں سے نا یہ کامیابی یا ان کی ترقی جو ہے نا برداشت بالکل نہیں ہوتی۔ تو وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ فوراً سے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کنگھا یا بچے کا کنگھا ضرورت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں۔ آپ نے فوراً ان کو صاف لفظوں میں انکار کر دینا ہے۔ دوسری جو سب سے اہم چیز جو آپ نے کسی کو بھی مانگنے سے نہیں دینی ہے، وہ ہیں آپ کے پہلے بچے کے کپڑے، کیونکہ میری والدہ کہتی تھی کہ جو پہلی پوت کا بچہ ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے لیکن ان میں کوئی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، کوئی مطلب معذوری یا کمزوری یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، وہ عورتیں اس قسم کے کام کرتی ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم کے بچے کے لیے آپ کے بچوں کے کپڑے مانگتی ہیں ضرورت کے نام پر، اور پھر وہ اس بچے پہ جادو کر دیتی ہیں یا ایسا کچھ عمل کرتی ہیں کہ جس سے آپ کا تو بچہ دن بدن کمزور ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کے جو بچے ہیں وہ ہیلدی اور صحت مند ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ نے اپنے پہلے بچے کی کوئی بھی استعمال کی چیز کسی بھی جاننے والے کو نہیں دینی ہے۔ جب آپ کا بچہ 5-10 سال کا ہو جائے، آپ اس کی ہر چیز کو سنبھال کے رکھیں، اسپیشلی اس کے کپڑوں کو، اس کے لنگوٹ کو اور اس کے بالوں کو، یا اس کی جتنی بھی پرسنل یوز کی چیزیں ہیں ان سب کو سنبھال کے رکھتے رہیں جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے، اور پھر کسی ان نون بندے کو دیں بہت دور دراز، اور جو بہت زیادہ یعنی کہ 1.25 مہینے کے دوران استعمال ہوتے ہیں کپڑے یا لنگوٹ وغیرہ، ان کو تو آپ ڈسکارڈ ہی کر دیں۔ اب کیسے کریں گے کہ کسی کے ہتھے نہ چڑھے، تو آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر کے اور پھر آپ پھینک سکتے ہیں۔ کوشش یہی کریں کہ آپ کسی کو جب کچھ دینا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ نیا لے کر دیں۔ اپنے پہلے بچے کے کپڑے اور آپ نے اپنا یا گھر کے کسی بھی فرد کا کنگھا آپ نے نہیں دینا ہے۔ تیسری چیز ہے انڈر گارمنٹس۔ اگر آپ اپنے انڈر گارمنٹس کسی کو بھی دیتے ہیں یوز کے لیے، تو یقین جانیں کہ آپ 2 طرح کے پرابلمس میں آ سکتے ہیں۔ ایک تو سمپلی آپ پہ جادو ہو سکتا ہے، دوسرا اگر آپ ان کو دیتے ہیں یوز کرنے کے لیے اور پھر آپ کو وہ ریٹرن کر دیتا ہے اور پھر آپ پہنتے، تو پھر آپ کو بہت سی اندرونی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو خواتین ہوں چاہے مرد ہوں یا بچے بھی، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم شادی بیاہ میں گئے ہیں اور ہمارے کوئی ضرورت پڑ گئی تو ہم نے اپنی کسی کزن سے یا بہن سے لے لیا ان کا یا ان کے بچوں کا کوئی بھی سامان اس طرح کا، اور پھر یوز کر لیا اور پھر یوز کر کے ریٹرن کر دیا، تو یہ دونوں ہی چیزیں نہ آپ کے لیے اچھی ہیں نہ ان کے لیے اچھی ہیں۔ تو بالکل بھی آپ نے ان چیزوں پر نظر رکھنی ہے اور ایسا بالکل نہیں کرنا کہ یہ چیزیں آپ لیں یا اپنی کسی کو دیں۔ چوتھی چیز ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنا اظہار بند یعنی کہ ناڑا جسے کہتے ہیں، وہ آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے، کیونکہ اس پر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ اور میری والدہ مرحومہ اور میری ایک استانی یہ کہا کرتی تھی کہ ایسی وہ تمام چیزیں جو کہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کو یوز کر لیں تو بھی ہم پر جادو ہو جاتا ہے، یا جو ہم سے حسد کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ معاملات کرواتا ہے کہ پھر ہم دن بدن بستر سے لگ جاتے ہیں یا ہمارے ہیلتھ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں۔ تو کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب
کی ضرورت ہے، آپ نے اپنوں یا غیروں کی جو بھی مدد کرنی ہے، آپ کے وسائل ہیں، آپ اس طرح سے دل کھول کر مدد کریں۔ لیکن یہ جو چند 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بیسک بتائی ہیں، یہ آپ نے ہرگز کسی بھی جان پہچان والے بندے کو بالکل نہیں دینی ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے ایسا کام کیا، آپ یقین کریں آپ اپنے ہنستے بستے گھر کو، اپنی صحت کو، اپنے اولاد کی صحت کو، اپنی خوشیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیں گی، تباہ کر دیں گی۔ ان چیزوں پہ آپ نے خاص طور پہ عمل کرنا ہے۔ ایک اور چیز کہ ہم سے اگر کوئی یہ چیزیں مانگتا ہے، ہم نے تو انہیں منع کر دینا ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے کچھ باتیں پوچھتا ہے اور ہم نے اس کا صحیح جواب نہیں دینا ہے، ہم نے ان کا انکار کر دینا ہے یا کچھ غلط بتانا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں؟ اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو بھی کر رہی ہیں اپنی سیفٹی کے لیے کرنی ہے۔ پہلی چیز، اپنے گھر کے راز آپ نے کسی کو نہیں بتانے ہیں۔ آپ کوئی کام نیا شروع کرنے جا رہی ہیں، کوئی بزنس، کوئی اچیومنٹ، کوئی نیا آپ کا ارادہ ہے، کوئی گھر بنانے کا، کوئی ڈیکور کرنے کا، کچھ بھی کرنے کا، آپ نے اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا ہے۔ آپ کوئی نئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، آپ نے نہیں بتانا۔ جب آ جائے تو اگر آپ سمجھیں تو بتا دیں، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی نئی چیز خریدی ہے تو آپ اس کا ڈھول پیٹنے لگ جائیں کہ جناب ہم نے یہ لے کے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی چیزوں کو چھپائیں، کیونکہ حسد، نظر، یہ چیزیں کامن ہیں، اور کوئی دوسرے ملک سے آ کے نہ ہمیں نظر نہیں لگائے گا۔ یہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں آس پاس کے، جن سے ہماری خوشیاں بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ایسے لوگ ہوں جن کو آپ سے خون کا رشتہ ہو۔ خون کے رشتوں والے بھی جل جاتے ہیں، اور خون کا رشتہ نہیں بھی ہو لیکن آپ سے بہت کلوز ہوں، تب بھی کسی نہ کسی کو حسد ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے چھپانی ہے، اگر تو آپ کی والدہ کا نام پتہ نہیں ہے آپ کے اہل محلہ کو، رشتہ داروں کو تو خیر پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ایسی فیملی سے آپ کا بہت اچھا گہرا مراسم شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے اپنے پیرنٹس کا نام جو ہے نا، خاص طور پہ ماں کا نام صحیح نہیں بتانا، کیونکہ اگر ماں کا نام صحیح معلوم ہو جائے تو آپ کے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو صحیح پتہ ہو، تو وہ اس معاملے میں فوراً سے جادو کرنے کے لیے بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے بس ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تو اگر آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی ایسی وائبس محسوس ہوں کہ یہ لوگ ہمارے لیے اچھا نہیں سوچتے یا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا فاصلے سے ملنا ہے، اور بالکل بھی ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، اور یہ چیزیں نا آپ نے ان کو دینی بھی نہیں ہیں، اور باتیں جو ہیں وہ بتانی بھی نہیں ہیں۔ تو بس یہی تھا میرا چھوٹا سا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔